اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندوں میں سب سے زیادہ جن کے دلوں میں خوف ہے وہ علماء ہیں، جن کے پاس خشیت ہے۔ جو خشیت والے ہیں وہ علماء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ بھائی صرف عالم بننے والا مرد ہی ہو۔ عالم یعنی جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے صرف مرد ہی ہو نہیں، حضور نے فرمایا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پہ فرض ہے۔ آپ سمجھیں فرض کسے کہتے ہیں؟ نماز فرض ہے نہیں ہے؟ نماز فرض ہے، اور نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اور نماز پڑھنا ہی ہے۔ آپ کو نہیں پڑھیں گے، ادا نہیں کریں گے اس وقت پر تو اس کی قضا ضروری ہے، اس کی قضا لازمی ہے، قضا کرنی ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین بھائی کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم ضروری ہے زندگی کے لیے، علم ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے، علم ضروری ہے۔ آپ نکلیں ذرا، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں تو وہ بورڈ پڑھ نہیں پاتا ہے، مجھے راستہ کہاں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں آپ کو ایڈریس مل جائے تو آپ اگر بورڈ نہیں پڑھ پاتے ہیں، لوکیشن نہیں پڑھ پاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی، افسوس ہوتا ہے مجھے اردو نہیں آتی، افسوس ہوتا ہے عربی نہیں آتی۔ ہم نے اس کا اچھے سے اس کو دیکھا ہے، بلکہ اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب ہم عرب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو میرے ساتھ کافی لوگ بہت سارے تھے۔ اب عربی زبان جو ہے نا، عربی ان کی درست نہیں، عربی آتی نہیں، بس قرآن پڑھنا ہی ہم نے عربی سمجھ لیا ہے۔ اور میں مزے کی بات بتا دوں، قرآن الگ زبان ہے، یہ تو عربی ہے، قرآن الگ ہے، اور وہ جو عرب میں بولتے ہیں وہ الگ زبان ہے۔ تو اب وہ جب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ہندوستان سے، بر صغیر سے لوگ، اب بلکہ کہیں سے بھی آتے ہیں اور ان کو عربی نہیں آتی۔ اب جب عربی نہیں آتی ہے تو پھر وہ ہیڈنگ نہیں پڑھتے، بھائی کون سے اشارے پہ جا رہے ہیں، کون سے راستے پہ جا رہے ہیں، کون سی سڑک کدھر جا رہی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ گھوم جاتے ہیں اسی وجہ سے، سعی کدھر کرنا ہے، انٹری کدھر سے ہے، ایگزٹ کدھر سے ہے، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ اور یہی چیز ہوتی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، جب یہ علم کی کمی ہوتی ہے تو انسان اندر سے خود کو کمتر محسوس کرتا ہے۔ یار میں نے کاش علم حاصل کیا ہوتا، عربی میں نے عربی پڑھی ہوتی، میں نے جو لسان ہے، عربی زبان ہے، اس کو میں سمجھا ہوتا، سیکھا ہوتا، یا پھر میں نے انگریزی جو سیکھی ہوتی۔ یہ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ ورنہ پھر لوگ انگلستان میں جاتے ہیں، انگریزی بولنی نہیں آتی، افسوس ہوتا ہے۔ راستہ پوچھنا اور اگر کچھ معلوم کرنا ہو تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم دین جس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے ضروری ہے، جس سے تم اپنے کردار کو سمجھتے ہو، جس سے تم اپنے اوصاف کو سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو، جس طریقے سے انگریزی، جس طریقے سے دنیاوی علم کا ضروری ہے آپ کی زندگی میں ہونا، اسی طریقے سے اللہ کو اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس فقہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو دین سے اگر قریب ہونا ہے تو آپ علم کے ذریعے قریب ہو سکتے ہیں، علم کے ذریعے ہی قریب ہو سکتے ہیں۔ جب تک آپ نے علم ہی نہیں سیکھا، علم کوئی معلوم نہیں ہے، اور آپ کو قرآن جو ہے آپ کو صحیح سے معلوم نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے ترجمہ تو بعد کی بات ہے، مگر جب قرآن ہی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن کریم کھولنا ہی نہیں آتا آپ کو، اور قرآن میں جو لکھا ہے وہی سمجھ نہیں آتا، تو پھر آپ دین سے قریب کیسے ہوں گے؟ آپ اللہ سے کیسے قریب ہوں گے؟ آپ حضور سے کیسے قریب ہوں گے؟ اور میرے دوستو، یہ علم، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں، اللہ اکبر۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم یعنی جو علم کی طلب میں نکلا گھر سے اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، حضور فرماتے ہیں وہ انتقال تو ہوا ہے مگر وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کی طلب میں نکلنے والا اگر گھر سے نکل جاتا ہے، راستے میں انتقال ہو تو اس کو جنت کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے وہ غرض، صرف اس کا غرض یہ تھا کہ میں دین اس لیے حاصل کر رہا ہوں، دین کا علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں اللہ اس کا رسول راضی ہو، جس سے میں خدمت کر سکوں، جس سے قوم کا بھلا ہو۔ تو جب یہ سوچ، یہ فکر آتی ہے تو انسان کامیابی کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ تو علم اس لیے ضروری ہے جس سے آپ کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ اور ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن ہی تک محدود نہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ اب بچے قرآن کریم کو دیکھ کر یعنی ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو یہی چلتا ہے نا صاحب، جب ناظرہ بچے پڑھ لیتے ہیں تو ناظرہ پڑھتے ہیں تو والدین اس طریقے کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ، اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے، مگر اس کے بعد تو یہ عالم ہے جب ناظرہ پورا قرآن پڑھا دیا اس کے بعد تو پھر وہ قرآن کھول کے بچہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوطی کا قدم اٹھائیں اور بچوں کو قرآن حفظ کروائیں، سورتیں حفظ کروائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں ضروری کیا ہے؟ بچے نے ناظرہ پڑھ لیا تو ان بوڑھوں سے پوچھو جو نماز میں تو کھڑے ہوتے ہیں مگر کوئی سورت یاد نہیں ہے، کوئی قرآن کے الفاظ یاد نہیں ہے، کوئی آیت یاد نہیں ہے۔ جب قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں آپ کو یاد نہیں ہوگی تو آپ نماز میں کھڑے ہو کے کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے بھائی؟ تو نماز میں ہم نے سورت پڑھنی ہے نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام نہیں کر سکے، ہم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو کم از کم ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم حد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ناظرہ کرا دیا، بھائی آپ نے ناظرہ کرا دیا یہ بڑی بات نہیں ہے، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں اور یہی بچہ ہوگا جو آپ کی مغفرت کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو چاہیے ہم اپنے آپ کے اندر ایک فکر پیدا کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اس کی فضیلتیں بے شمار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا ان کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہیں جنہوں نے بچوں کو دین کا علم دیا ہے، دین کا علم دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا گیا ہوگا، اور مگر ان میں کچھ جنتی ہوں گے جن کے سروں پر ایسا تاج ہوگا، ان کے جسموں پر ایسا لباس ہوگا جس کو دیکھ کر جنتی کہیں گے، جہنمی نہیں، جنتی کہیں گے اے رب العزت، اے میرے مولا، ہم نے بھی تو نیکیاں کی، ہم نے بھی روزے رکھے، ہم نے بھی تیری رضا کو اپنی رضا سمجھا، ہم نے بھی تیرے لیے عبادتیں کی، ہم نے بھی تیرے لیے سب کچھ لٹایا، ہم نے تجھے راضی کیا۔ یا ربی، کیا وجہ ہے جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے سروں پہ تاج اتنا خوبصورت ہے، ان کے جسموں پہ لباس اتنا خوبصورت، اتنے جواہرات سے سجایا گیا ہے ان کا لباس، ان کے تاج کو سجایا گیا ہے جنت کے جو جواہرات سے، یا ربی کیا ماجرا ہے؟ آواز آئے گی، ندا آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم با عمل بنایا، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا۔ ہاں ہم بھی تھے بھائی جنہوں نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنایا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دی ہے۔ میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، ورنہ آپ ذہن میں لائیں گے یہ بات یا سمجھیں گے ایسا کہ اور علماء یار بات سمجھتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ دین کی تعلیم تو ضروری ہے مگر دنیا بھی ضروری ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے جو عوام ہوتی ہے اب جن کا تعلق دنیا سے زیادہ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ علماء دنیاوی تعلیم کے خلاف ہیں۔ نہیں، یہ بات بڑی غلط ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، حافظ قرآن بھی بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بنائیں، حافظ قرآن بھی بنائیے،
اپنے بچوں کو آپ دنیا کی تعلیم بھی دیجئے، بڑے سے بڑے ڈگریاں دلائیے، بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں پڑھائیے، بڑے سے بڑے کالج میں پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے، اور میرے دوستو مگر ساتھ میں انہوں کو حلال حرام کی تمیز بھی سکھائیے، دین رسول سے ان کی کنیکٹیوٹی بڑھائیے، اور یہ ایک ہی چیز کر سکتی ہے، وہ علم دین ہے، علم دین ہے، دین کا علم ہے۔ آپ ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، آپ سمجھیں اسے، دنیا کی تعلیم آپ کو ادب نہیں سکھاتی، سائنس آپ کو ادب نہیں سکھاتا۔ دنیا کی تعلیم بچہ بڑے سے بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لے، بڑے سے بڑا اسمارٹ ہو جائے نا، اعلیٰ تعلیم میں اسمارٹ اور نمبرات میں پاس ہو۔ ہم نے بہت سارے ایسے کیس دیکھے ہیں، ایک صاحب تو کہنے لگے میں نے اپنے بچے کو بہت بڑا ڈاکٹر بنایا، اور انہوں نے مجھ سے کہا مگر قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ ہم پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ یار میں آپ کو والدہ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتا ہوں۔ تو ہم اسی کے خلاف ہیں۔ آپ نے زندگی بھر، والدین یہ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں بچوں کے لیے، یار صبح سے لے کے شام تک باپ کام کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک باپ کام کر رہا ہے، ماں بیچاری دعائیں کر رہی ہیں کہ میرا بچہ کامیاب ہو، میرا بچہ کامیاب ہو۔ اس کا جو اجر ان کو یہی ملنا تھا کہ بچہ جب بڑا ہو، اچھے اعلیٰ مقام پوسٹ پہ اس کو جگہ مل جائے، اس کو اچھی جگہ مل جائے، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کو کہے بھائی آپ کا کام پورا ہوا، اب آپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالیں۔ تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں۔ تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے اپنے بچوں کو، چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی، بہت ضروری ہے۔ مگر میں یہاں کہوں گا جہاں آپ دنیا کے لیے، ماں کیسی کرتی ہے، بچوں کے لیے صبح صبح اٹھاتی ہے، بچوں کو ناشتہ تیار ہو رہا ہے، خوب محنت ہو رہی ہے، صبح صبح اٹھتی ہیں، اٹھاتی ہیں، ناشتہ تیار کرتی ہیں، اسکول بھیجتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہے۔ اسے ڈر ہے اگر اس بچے نے علم نہیں حاصل کیا تو آگے جا کے اس کا فیوچر نہیں بنے گا، ڈر ہے، اسے خوف ہے۔ اور برعکس معاملہ علم دین کا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کا ہے۔ بچہ حافظی کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے، مدرسہ جاتا ہے، مدرسہ تو جا رہا ہے، 1-2 گھنٹہ جا کر آ جاتا ہے، باتوں کو کھیل میں اڑا دیتا ہے۔ ماں نے کبھی نہیں پوچھنا ہے کہ بیٹے تو نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے۔ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بٹھا کے بچوں کی خبر لیتے ہیں، بیٹے تو نے قرآن کا علم حاصل کیا، تو نے اپنا سبق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ ورنہ اس کے معاملہ برعکس دیکھیں، اسکول کی تعلیم اگر ایگزام آ جائے تو مائیں اپنے بچوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں صبح سے شام تک، نہیں تجھے یہ بھی جو ہے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، تجھے یہ بھی جو ہے لیسن کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو ہم دین کو سمجھ تو رہے ہیں مگر دین کی طرف فوکس نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو یہ ترغیب دلائیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ ان کے سروں پہ بڑے تاج رکھے گئے، ان کو جو ہے اتنا بہترین کپڑا پہنایا گیا کہ جن کو دیکھ کے جنتی کہہ رہے ہیں یا ربی یہ کون ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا تھا اور ان کو مفتی اسلام بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ نے ان کو ان کا اجر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کے، دنیا تو کہہ رہی تھی کہ ماڈل بناؤ، دنیا کہہ رہی تھی اعلیٰ عہدیدار بناؤ، دنیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر بناؤ، نہیں، ہم نے ترجیح دی ہے علم رسول کے خلاف، ہم نے ترجیح دی ہے قرآن کی تعلیم کو، ہم نے ترجیح دی ہے حدیث کی طرف، ہم نے ترجیح دی، دنیا سے زیادہ ہم نے آخرت کی ترجیح دی۔ دنیا تو کیسے بکٹ جائے گی مگر ہمارا مرتبہ،
ہمارے بچے کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارا مرتبہ اعلیٰ ہوگا۔ اور اللہ نے واقعی ان کے مراتب کو اعلیٰ کر دیا، ان کی شان کو اعلیٰ کر دیا۔ جب یہ عالم والدین کا ہے جن کو دیکھ کر کے جنتی حیران ہے، جو حافظ قرآن ہوگا، جو عالم دین ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہی وہ عالم دین ہے جنہوں نے اپنے اہل خانہ کے لوگوں کی مغفرت کرانی ہے، یہی وہ حفاظ کرام ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی، اپنے اہل خانہ کی مغفرت کرانی ہے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم دین کی ترغیب دی ہے، ہمیں علم دین سمجھنے کی ترغیب دی۔ علم دین کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان اعلیٰ بنتا ہے۔ اب یہ سوچیں گے یار دین پہنچا ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے۔ 1400 سال گزر گئے، حضور کے ایک ایک الفاظ اتنے محفوظ ہیں، حضور کے ایک ایک الفاظ محفوظ ہیں نہیں ہیں، حضور کے ایک ایک الفاظ محفوظ ہیں۔ اس پہ کام کیا محدثین نے، اس پہ کام کیا محدثین نے، اس پہ کام کیا مفکرین نے، اس پہ کام کیا بڑے بڑے علماء نے۔ جب لوگوں نے کام کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں ملا، اس کا فائدہ ہمیں ملا۔ تو علم آپ کے اندر نور پیدا فرماتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا علم نور ہے۔ کیا ہے بھائی؟ علم نور ہے، علم نور ہے، اتنا نور ہے جہاں اندھیرا ہو وہاں اجالا پیدا کر دیتا ہے، جہاں پہ روشنی نہ ہو، جہاں پہ صرف خسارہ ہو وہاں پہ اجالا پیدا کر دیتا ہے۔ علم کی طرف چلنا، علم کے راستے پہ عمل کرنا، علم کے راستے پہ چلنا، علم اصول علم کے لیے، طلب علم کے لیے راہ سے نکلنا بڑی کامیابی ہے۔ اور ان کا مقام اللہ نے بہت اعلیٰ رکھا ہے، ان کے مقام کو اللہ نے اعلیٰ کر دیا۔ کیوں؟ یہ ان سے اعلیٰ ہے جو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ ہے جو نہیں جانتا، ایک وہ ہے جو جانتا ہے۔ تو جو نہیں جانتا اور جاننے والا جو ہے، اس پر جو نہیں جانتا اس پہ اللہ نے اس کو فضیلت رکھی ہے۔ ہم عالموں کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم عالموں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ عالم صاحب آئے تو ہم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ یہ تو بعد جو آخرت والے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، جو دنیا میں بتا رہا ہوں اللہ نے ان کے مقام کو اعلیٰ رکھا ہے۔ ان کی عزت، ان کا ادب، حد تو یہ ہے کہ عالم جب چلے اس کے سامنے، یعنی اس سے آگے آپ نہ چلیں۔ عالم جب بولے آپ ڈر جائیں اور اس کی باتوں سے عبرت حاصل کریں۔ عالم جب بولے اس کی باتوں کو نہ کاٹیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء اور تمام انبیاء کا جو وارث ہے وہ عالم ہے۔ یعنی انبیاء کے وارث کون ہے؟ عالم ہے۔ نبی کہتے میرے بعد وہ وارث ہے، فلاں وارث ہے، فلاں وارث ہے، نہیں، نبی نے فرمایا میرے بعد، یعنی نبیوں کا وہ کوئی اگر وارث ہے تو وہ عالم دین ہے، علماء ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ کا امین اس روئے زمین پہ اگر کوئی ہے وہ عالم ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں جس کو ہم اور آپ سنتے چلے جائیں گے اور ہمارا ذہن کہے گا واقعی اللہ نے ان کا مقام اعلیٰ رکھا۔ تو علم حاصل کریے، علم کے لیے کوشاں ہو جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک قبر ہے جس میں بہت عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزر گئے اور کئی وقت بعد پھر سے آپ کا وہاں سے گزر ہوا۔ دیکھیں علم کی فضیلت اللہ نے کتنی رکھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں علم
کی فضیلت کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے دیکھا جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس قبر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس قبر میں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اس قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، اس قبر کے اندر جو ہے آشائش و آرام نظر آ رہا ہے۔ جو قبل جب آپ گزرے تو اسی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، عذاب الہی جاری تھا، اب اسی قبر میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جو ہے حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک و مولا کیا ماجرا ہے، یا رب قدیر کیا ماجرا ہے؟ میں جب پہلے گزرا تو اس کا حال یہ تھا، یہاں پہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، اب رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جب یہ مرا، جب اس کا انتقال ہوا، جب یہ دنیا سے گیا تو اس نے اپنے پیچھے بچہ چھوڑا تھا، جب اس کا بچہ بڑا ہوا بچے کی والدہ نے بچے کو ہاتھ پکڑ کر مدرسہ لے گئے، قاری صاحب سے کہا کہ اس کو دین کا علم دیجئے۔ جب قاری صاحب نے کہا بیٹے تعوذ و تسمیہ پڑھو، بیٹے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا ایک جگہ بیٹھ کر اس کو یاد کرو۔ بچہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار پڑھ رہا ہے۔ اے موسیٰ میری رحمت کو گوارا نہ کیا، جس کا بچہ مجھے رحمان کہے، جس کا بچہ مجھے رحیم کہے، میں اس کے والد کو جہنم میں کیسے رہنے دوں؟ میری رحمت نے گوارا نہ کیا اور اللہ پاک نے اس کے والد کو جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا۔ یہ شان ہے میرے دوستو، جس کا بیٹا رحمان کہہ رہا ہے، جس کا بیٹا رحیم کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کے والد کو بخش دیا۔ یہ مقام اللہ نے اہل علم کو عطا فرمایا ہے۔ جو رحمان کہے، جو رحیم کہے، اس کا والد جنت میں جا رہا ہے۔ جو قرآن کو سینے میں بسائے ہوئے ہیں، جو قرآن کا رات دن ورد کرتے ہیں، جن کی نیت صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت ہے، ان کا مقام اللہ کے ہاں پہ کتنا اعلیٰ و اولیٰ ہوگا۔ میرے دوستو بے شک ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، میں تو کہوں گا ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو 40 سال کے، 30 سال کے، 35 سال کے، اور میں کہتا ہوں جو ضعیف حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ چاہیں ایک کوئی قاری صاحب کو لگائیں اور قرآن کے علم کو حاصل کریں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے تمام چیزوں کو یکجا کر دیا، وہ اور تمام چیزوں کی خبر جس میں دی ہے، وہ افضل کتاب قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں۔ اب جب ہم پر مشکلات آتی ہے، جب ہم پر پریشانیاں آتی ہیں، ہم پتہ نہیں کسی اور کو سن رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک نے تمام پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا ہے، قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ جب قرآن پڑھنا ہی نہیں آئے گا، قرآن کھولا ہی نہیں جاتا، قرآن سمجھا ہی نہیں جائے گا، ہم نے قرآن دیکھا ہی نہیں کھول کر کے، تو ہمیں بتائیں کیا واقعی طور پہ پریشانی کا حل ملے گا؟ کیا ہمیں واقعی طور پہ جو ہم پہ بیت رہی ہے، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس کا حل ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں۔ تو نوجوانوں جو 40-30 کے ہو رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا اپنے آپ کو جو ہے وقت دیں، 1 یا 2 گھنٹہ قاری صاحب کو دیجیے آپ، اور قرآن سمجھیں، پڑھیں، اور جب پڑھیں گے اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ آسان ہو جاتا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، قرآن جو پڑھے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے آپ۔ تو اللہ پاک نے قرآن پڑھنے میں برکتیں رکھی ہیں، مگر ہمارے گھروں کا حال کیا ہے بھائی؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف تو کبھی کھلتا ہی نہیں ہے، تیجے پہ کھلے گا، میت پہ کھلے گا، چہلم پہ کھلے گا، یہی ہمارا حال ہے۔
قرآن شریف ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں جا کے گھروں میں دیکھیں، قرآن پاک اللہ ماشاء اللہ قرآن پاک کو بند کمروں میں بند کر کے بند غلاف کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس پہ دھول مٹی نہ جانے کیا کیا بیٹھی ہوئی ہے، جس کو پڑھ کر کے تم نے دنیا میں عروج پانے کا طریقہ، جس کو پڑھ کر کے رب کے قریب ہونے کا طریقہ سمجھنا تھا، تم نے اسی کو بند کر دیا۔ صرف میت پہ کھلتا ہے، صرف جو ہے تیجے پہ کھلے گا، صرف جو ہے قرآن کریم 40ویں پہ کھلتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمیں عقل آنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کا بوجھ نہ پہاڑ لے سکا، جس کا بوجھ نہ دریا لے سکی، جس کا بوجھ نہ دنیا کی کسی شے نے لیا، بلکہ یہ قرآن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوا ہے اور یہ تحفے میں ملا ہے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اس کے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ پریشانی سے میں عرض کر دوں، وہ لوگ جو بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ لکھ دیں، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانی ہو رہی ہے، آپ سے میں کہوں گا روز ایک بارہ پڑھیے اور نماز کی پابندی کریے۔ یقین کریں آپ یہ عمل 1 مہینہ کریں، قرآن پڑھنا ہے آپ کو روز 1 بارہ اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ اسے کریں۔ اور یقین کریں جو جن کے کاروبار نہیں چل رہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی نے کوئی مسائل پیدا کر دیے یا نظر لگ گئی ہے، بے شک نظر لگتی ہے، نظر حق ہے میرے دوستو، مگر نماز کی بدعا سب سے پہلے اگر لگتی ہے وہ کاروبار پہ لگتی ہے، کاروبار پہ لگتی ہے۔ تو ہم کو نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، انشاءاللہ 1 مہینہ کر کے دیکھیں یہ عمل آپ، اللہ نے چاہا تو آپ خود اس بات کا حساب لگائیں گے جو 1 مہینے پہلے حالت تھا اور اب کی جو حالت ہے اس میں کافی کتنی بہتری ہے۔ تو عزیز دوستو، علم دین حاصل کریے، قرآن کا علم حاصل کریے، دین کا علم حاصل کریے، اور یہ جب دل میں آتا ہے دین کا علم تو دل روشن ہوتا ہے، پھر دین کے ساتھ ساتھ آپ روشن ہوتے ہیں، دل کے بعد آپ روشن، آپ کا گھر روشن، آپ کا معاشرہ روشن ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے آپ کی زندگی کے اندر کتنے ایسے جو چیزیں ہیں جس سے آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی روشن کر دے گا۔ یہ علم کی برکت ہے۔ اور عالم جب دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ عالم مر گیا، عالم کا انتقال ہوا، بلکہ ایک عالم کا انتقال ہونا بلکہ ایک عالم کا انتقال ہونا ہے نا، دنیا عالم کا انتقال ہونا ہے۔ تو عالم کی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، تو آج ہم سمجھیں گے، اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کریں گے، علم دین سے ان کو آشنا کرائیں گے، علم سکھائیں گے۔ اور یاد رکھیے جو یونیورسٹی کے اندر بچے پڑھتے ہیں، میں بالکل قائل ہوں یونیورسٹی کا، جو بچے پڑھتے ہیں آپ ان کے رویے دیکھیں، اور ایک وہ جو مدرسے میں بچہ پڑھ کے آیا ہے اس کا ادب دیکھیں۔ وہ بچہ اپنے والد کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہا تھا، آپ وہی صحیح لگیں گے۔ تو یہ یونیورسٹی کی تعلیم ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، ایک طالب علم تھا، وہ اپنی کہانی خود بتاتا ہے، لکھتا ہے، اور یقین کریں وہ بچہ جو اپنے باپ کا بڑا پیار سے پالا گیا تھا، بڑا نازک، باپ بہت محبت کرتا تھا، پہلے تو اس کو اولاد ہی نہیں تھی، علماء سے دعا، پیروں سے دعا، اور نہ جانے کس کس سے دعا کرواتا، اور جب دعا کے بعد ایک عمر کے بعد ایک لڑکا ہوا، اب جب بڑا ہوا تو اس نے اپنے بچے کو تعلیم دلانے کے لیے بہت محنت کی، ساری زندگی کھپائی اور سارا پیسہ اس کی تعلیم پہ لگایا، اسے بہترین اسکول کے اندر ایڈمیشن کرایا، جب اسکول کمپلیٹ ہوئی اسے کالج یونیورسٹی کے اندر، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی کے اندر اس کی داخلہ کرایا گیا۔ اس کا جب داخلہ کرایا گیا یونیورسٹی میں، اور بڑے نمبروں کے ساتھ جب وہ فارغ ہوا، وہ گھر آیا اور اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اسے بیماری لاحق ہوئی، اتنی تعلیم دلائی نا، اتنا سب کچھ ہوا، اس کے بعد اسے بیماری نے گھر لیا،
اس کے اندر بیماری گھر کر گئی اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا بچہ بچ نہیں سکتا۔ بتائیں وہ باپ پہ کیا گزرے گی جس نے بڑے نازک سے پالا ہو بچوں کو، جس پر بڑا رحم کرتا ہو، جس کو دل سے لگا کے رکھتا ہو، وہ باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ بچہ لیٹا ہوا ہے، باپ بازو میں بیٹھا ہوا ہے، باپ سے کہتا ہے بچہ کاش ابو جان آپ نے مجھے قرآن کا علم سکھایا ہوتا، کاش آپ نے مجھے قرآن پڑھایا ہوتا، کاش آپ نے قرآن کی تعلیم دلائی ہوتی۔ یقین کریں آج میں جب نزا کے وقت میں ہوں، جب میرے قریب میری موت ہے تو میں قرآن کھول کر کے یاسین کا ورد کرتا۔